بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج حاضر خدمت ہوں ایک نئی ضروری اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اکثر و بیشتر میں سوچا کرتا تھا یار ساری دنیا سے لوگ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ دبئی کا سفر کرتے ہیں۔ میں دبئی میں گیا، ہر ملک کا بندہ وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگ مکہ مکرمہ میں کاروبار کے سفر کرتے ہیں تو وہاں اللہ کا گھر ہے۔ اگر مدینہ منورہ میں لوگ کیوں سفر کرتے ہیں تو وہاں مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کا گھر ہے، برکات کے لیے۔ او بھائی دبئی کے اندر کیا رکھا ہے؟ ہر بندہ جس سے پوچھو یار کہیں کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہے، ہر بندے کی زبان پہ، ہر کاروباری کی زبان پہ، جس بندے کی بھی مالی حالات تنگ ہوتے ہیں نا، وہی سفر کر رہا ہے دبئی کی طرف، کو کویت کی طرف، عرب ممالک کی طرف لوگ سفر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جہاز کے اوپر بہت لمبے لمبے سفر کیے اور سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، اور یار لوگ ان ملکوں کی طرف سفر کیوں کرتے ہیں؟ لوگ دوسرے دیکھیں، اگر پاکستان مالی حالات سے بہت زیادہ، اگر آپ غریب سمجھتے ہیں پاکستان کو، تو انڈیا کی بھی یہی حالات ہیں۔ اگر مالی اعتبار سے پاکستان کے یہ حالات ہیں، بنگلہ دیش کی بھی یہی حالات ہیں۔ لیکن جتنی دنیا سفر دبئی کی طرف کرتی ہے، جتنی دنیا کاروبار اور بزنس کے لیے یا مزدوریوں کے لیے جتنے لوگ کویت کی طرف سفر کرتے ہیں، اتنے عجمی ممالک کی طرف سفر نہیں کرتے۔ آئیے آج آپ کو اس کی ایک اہم وجہ میں بتاتا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ وہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے خود ذاتی طور پہ اس عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد یقین جانے جو وارے نہارے زندگی میں ہوئے نا، وہ میں بتا تو نہیں سکتا۔ یہ باتیں میرے اور میرے رب کے درمیان یہ راز ہے جس کا میں انعام اسی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں تک میں پیغام پہنچاتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ اگر اس بات پہ عمل کر لیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے حالات اگر ان عربیوں جیسے نہ ہوئے نا تو ایسے بھی نہیں ہوں گے جیسے اب ہیں۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ایک عربی نوجوان تھا، اس کا گزر بسر تنخواہ کے اوپر ہوا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کئی تبصرے کرتے ہیں، ان کے پاس وسائل بہت ہیں، ان کے پاس تیل بہت ہے، ان کے پاس یہ بہت ہے۔ ان ساری وجوہات کے پیش نظر ایک جو مین وجہ جو میں نے پکڑی ہے نا، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آپ بھی عمل کر کے دیکھیے، بہت زیادہ یار فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے کہتے ہیں کہ ایک عربی نوجوان بہت زیادہ پسماندہ حال میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کو مہینے کے شروع میں تنخواہ ملتی تھی، مہینے کے درمیان میں آ کے تنخواہ کا بیڑا غرق۔ اس کے بعد اس نے 1000 اس سے، 500 اس سے، 3000 اس سے، 2000 نظام چلتا رہا۔ اگلا مہینہ آئے تو اب اگر وہ قرضہ ادا کرتا ہے تو گھر کا نظام نہیں چلتا، اگر گھر کا نظام چلاتا ہے تو قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ مہینے کے درمیان میں پھر قرضہ شروع، دن بدن اس کا قرضے سے حالات خراب ہو رہے ہیں، دن بدن قرضہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن اس کے دوستوں کی کال آئی کہ آج رات کو دعوت ہم سب آپ کی کرتے ہیں اور آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے باہر۔ وہ کھانا کھانے کے لیے باہر گیا تو جیسے ہی اس نے کھانا کھا لیا تو ایک جو اس کا دوست تھا نا، وہ مشورے دینے کے اندر بہت زیادہ تیز ترار انسان تھا، بہت مالدار بندہ تھا۔ وہ جو غریب الحال دوست تھا وہ کھانا کھا کے اس کو لے کے الگ کونے میں گیا اور اپنی ساری بات اس کے ساتھ شیئر کی کہ یار میں بہت زیادہ پسماندہ حال میں پہنچ چکا ہوں، میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میں خود سارے خاندان کا مقروض ہو چکا ہوں، آدھے شہر کے میں نے قرضے دینے ہیں، یار مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میرے کوئی تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا یار تو ایک چھوٹا سا کام کر، اگر مثال کے طور پر تیری 10,000 تنخواہ ہے نا، اس میں سے 1,000 تو ہر مہینے کا صدقہ اللہ کے نام پہ دے دیا کر۔ اس نے کہا چل یار یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے تو بھائی میں تو خود 500 کا مقروض ہوں، 1000 اللہ کے نام پہ کیسے دوں گا؟ اس دوست نے کہا یار یا تو نے مشورہ مجھ سے کرنا نہیں تھا، اگر کر لیا تو پھر اب عمل کر، تبصرے نہ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چلا گیا گھر، جا کے اس نے بیوی کے ساتھ بات کی کہ یار اور دوست کے ساتھ میں نے مشورہ کیا، اس نے مجھے کہا کہ اللہ کے نام پہ ہر مہینے کا 1000 دیا کر۔ اس کی بیوی نے کہا تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، 1-2 مہینے تجربہ کر لیتے ہیں۔ ایک تنخواہ آئی، انہوں نے اللہ کے نام پہ دیا، دوسری تنخواہ آئی، انہوں نے وہی رقم اللہ کے نام پہ دی۔
وہ عربی کہتا ہے کہ یقین جانیں میں آپ کو کم سے کم ٹائم بتا نہیں سکتا، میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے، میں ایک کمپنی سے چینج ہوا، اس کمپنی سے اوپر والی سیٹ پہ دوسری کمپنی مجھے مل گئی، اس سے آگے مجھے اس سے اوپر والی سیٹ مل گئی۔ کتنے عرب عجم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے دسترخوان کے ذریعے سے رزق پہنچاتا ہے، اور یہ وہ والا ٹائم ہے کہ میں کئی غریبوں کے چولہے میں جلاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے یہ بہت بڑا نام ہے ملک کے اندر، یہ دیکھیں ملک ریاض بہت بڑا نام گونجتا ہے، شاید بڑے با اثر لوگ میری گفتگو سن رہے ہوں گے، اس شخص کے بارے میں یہ مشہور ہے اور ایسا ہی ہے۔ وہ بندہ جس جگہ پہ کوئی بہت بڑی جگہ ہو نا، جس جگہ کے اوپر وہ بندہ پلاٹنگ کرتا ہے، اس جگہ کے اوپر سب سے پہلے وہ بندہ مسجد کی جگہ متعین کرتا ہے۔ آج کل ملک پاکستان کے اندر ملک ریاض سے اوپر کون ہے؟ اس کے علاوہ میں نے بڑے باثر لوگ دیکھے اور کئی بڑے مالدار لوگوں کے ساتھ میری دعا سلام ہے، یقین جانیں ان کی مالداری کا جو سب سے بڑا اور خفیہ راز ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نام پہ بڑی فراوانی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ سیور فوڈ چاولوں کی بہت بڑی کمپنی مانی جاتی ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے سیور فوڈ کی جیسے ہی پہلی دیگیں تیار ہوتی ہیں نا، تو وہ غریبوں کے لیے فراوانی کے ساتھ خرچ کی جاتی ہیں۔ عزیزو، اس وقت ساری دنیا جو عرب کا رخ کرتی ہے، کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے ظالم سے ظالم عربی کا بھی نا ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔ عربی اس بات کے اوپر سخت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کی وہ دعوت کریں اور آپ ان کی دعوت کو رد کر دیں، اور فراوانی کے ساتھ عرب اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اگر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، عربی کبھی بھی بخیل نہیں ہوتا، عربی کبھی بھی کنجوس نہیں ہوتا۔ یہی عربوں کے جو اصول ہیں، عربی ظالم ہو سکتا ہے، عربی جابر ہو سکتا ہے، عربی کے اندر ہر ایک اصول پایا جا سکتا ہے، لیکن جو نسلی عربی ہوگا نا وہ کنجوس نہیں ہوتا، اور جو کنجوس ہوگا وہ نسلی عربی نہیں ہوگا۔ آئیے میں اور آپ بھی اس بات کو آزماتے ہیں، اور میں یہ بات آپ کے سامنے بطور امانت کے شیئر کر رہا ہوں۔ یقین جانیں میرے اپنے بھی حالات کچھ نا بہت زیادہ ڈاواڈول تھے، تو میں نے یہ والا اصول اور طریقہ اپنانے کی کوشش کی۔ یقین جانیں اس وقت جو میرے حالات ہیں وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ ایک چوراہے کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو پیغام پہنچا چکا ہوں۔ لینا چھوڑ دیجئے، دینا شروع کیجئے، غریبوں کے چولہے جلانے کی کوشش کیجئے۔ جب بھی کوئی آپ کے دروازے پہ کوئی منگتا اور غریب آئے، جتنی پوزیشن میں ہیں اتنا اس کو نوازنے کی کوشش کیجئے، خالی نہ بھیجیں۔ آپ کا ہاتھ اگر اس طرح کھلا رہا نا، آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، آپ نے مٹھی کو بند نہیں کرنا۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ اور دیتا چلوں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیا کیجئے۔ آپ اس بات کی خود گواہی دیں گے، جن گھروں کے اندر قرآن کھول کے تلاوت کی جاتی ہے، ان گھروں میں اکثر مقروض لوگ پیدا نہیں ہوتے، ان لوگوں میں اکثر بابرکت لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، مال میں کثرت اور ایک ہوتا ہے کہ مال ہے تھوڑا لیکن اس میں برکت اتنی زیادہ ہے کہ پورا مہینہ آپ فراوانی کے ساتھ گزار جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ مال ہے زیادہ لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا، یہ ہوتا ہے مال میں بے برکتی۔ آپ قرآن کریم روزانہ اپنے گھروں میں کھول کر پڑھنا شروع کیجئے۔ اپنے دروازے پہ جو بھی کوئی منگتا آئے نا، اس کو رب کی مخلوق سمجھ کے نوازنا شروع کر دیں۔ میں ابھی نہیں کہتا کمنٹ کیجئے، میں صرف اتنی آپ سے درخواست کروں گا، آپ اس وظیفے پہ عمل کر کے کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو فائدہ حاصل ہو، دوبارہ میرے چینل پہ آ کے اس ویڈیو کے نیچے آپ نے تب کمنٹ کرنا ہے تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ اس وظیفے پہ عمل کریں اور لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ بھی رکھیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی رکھیں۔ اس میں میرے ساتھ آپ بھی ثواب کے پورے شریک ہوں گے۔ بہت قیمتی بات کر گیا ہوں بھائی، اگر طبیعت مانے تو عمل کر لیجئے، ورنہ کئی باتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ تو چلے اجازت دیجئے اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔